ہماری گھڑی تو ہمیں وقت بتاتی ہے. عمران خان کی گھڑی نے عمران خان کی اوقات بتائی ہے. آپ کے پاس نیب نہیں تھا, آپ کے پاس نیب کی ویڈیو تھی کہ مجھے یقین ہے کہ ان کو کوئی گولی نہیں لگی, ان کو غم لگا ہوا ہے. تمہارے بچے ٹمپکٹو میں رہتے ہیں. اٹ از ناٹ اوور اینڈ اٹ از ناٹ بیہائنڈ اس. اٹ از ایبسلیوٹلی یس ناؤ. لوگوں کو جو اس کی بات سنتے ہیں ان کو بھیڑ بکریاں بے وقوف اور پاگل سمجھتا ہے. ایبسلیوٹلی ناٹ. غلامی, حقیقی آزادی. اور ابھی کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ ڈرتے ہیں کہ سپر پاور ان سے ناراض نہ ہو جائے. اور یہی شخص جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونے لگتی ہے تو کہتا ہے میں ملک بند کر دوں گا. اسپیکر سے, ڈپٹی اسپیکر سے آئین شکنی کراتا ہے. سائفر جو خط آتا ہے خود کہتا ہے کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے. اس کے بعد اسمبلی توڑتا ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے کہ انہوں نے غلط اسمبلی توڑی, انہوں نے آئین شکنی کی, اسپیکر سے کرائی, ڈپٹی اسپیکر سے کرائی, وزراء سے کرائی, صرف اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنے کے لیے. اور پھر اس کے اوپر اس کے ساتھ 6 مہینے ایک مہم چلاتا ہے. اس مہم کے اندر آرمڈ فورسز, عدالتیں, میر جعفر صادق, میر جعفر, میر صادق, جانور, یہ ساری گردان کرتا ہے. ملک کو آگ لگانے کی بات کرتا ہے, ملک کو تقسیم کرنے کی بات کرتا ہے, اور اس کے پیچھے اس سائفر کے ساتھ ملکی مفادات کو بیچنے کی بات کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے. اور ابھی موصوف فورن پالیسی پہ گفتگو کر رہے تھے. اس کا بھی میں بتاتی ہوں, فورن پالیسی کا جنازہ جو نکال کر گئے ہیں 4 سال, اس کے اوپر بھی میں بھی آتی ہوں. اس کے بعد نہ صرف وفاق میں یہ کرتا ہے بلکہ پنجاب میں بھی یہی کرتا ہے. آئین شکنی کراتا ہے, اسپیکر سے کراتا ہے, ڈپٹی اسپیکر سے کرانے کی کوشش کرتا ہے, گورنر سے کراتا ہے, کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہو رہی تھی. اور آج جس وقت امریکہ سے معافیاں مانگنے, ترلے منتیں کی باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں اٹ از اوور اینڈ اٹ از بیہائنڈ می. یہ شخص ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے والا شخص. مجھے تو ترس آتا ہے جنہوں نے اپنی گاڑیوں پہ وہ سٹکر لگائے تھے ایبسلیوٹلی ناٹ کے اور حقیقی آزادی کے, ان کو تو مشورہ دے دیں کہ سٹکر کون سا لگانا ہے. اب عمران خان صاحب, اٹ از ناٹ اوور اینڈ اٹ از ناٹ بیہائنڈ اس. اٹ از ان فرنٹ آف اس اینڈ یو ول ہیو ٹو آنسر. اٹ از ایبسلیوٹلی یس ناؤ, کیونکہ آپ کو جواب دینا پڑے گا. اور یہ تمام بیانیاں حقیقی آزادی کا شور وہ چور مچا رہا تھا جس نے حرم شریف کی جو عکس تھا اس کی گھڑی کوڑیوں کے دام بیچی. عوام کے سامنے مدینہ کی ریاست بنانے کی بات کرتے ہیں, کانوں کے اندر اسلامک ٹچ دینے کی بات کرتے ہیں, اور پیچھے دروازے سے وارداتیں ڈال کے توشہ خانہ میں دکان لگائی ہوئی تھی, اور وہاں توشہ خانہ کی گھڑیوں کی غلط ایویلیویشن کر کے ان کو خریدے بغیر بیچ کے, یہ گھڑی جو انہوں نے بیچی اس کو خریدنے کے پیسے توشہ خانہ میں جمع نہیں کرائے تھے جس وقت یہ گھڑی بیچ رہے تھے. ہماری گھڑی تو ہمیں وقت بتاتی ہے. عمران خان کی گھڑی نے عمران خان کی اوقات بتائی ہے. اور آپ 38 گھنٹے ہو گئے آج. اگر آپ کی قانونی مشاورت بات, آپ یو اے کی عدالت اور یو کے کی عدالت کیوں جا رہے ہیں؟ آپ رسیدیں دے دیں. آپ اتنا جو وکیل, وہ بھی پیسے جو آپ نے یہاں سے لوٹے ہیں وکیلوں کی اس پہ لگائیں گے فیسوں پہ, تو آپ ایک کام کریں, آپ یو اے کی عدالت اور آپ یو کے کی عدالت کیوں جا رہے ہیں؟ ایف آئی اے میں کیس ہے, آج سنا ہے میں نے نیب میں شاید کیس چلا گیا ہے توشہ خانہ کا, اور اس کو بھی چھوڑیں. ابھی آپ جو ورک فرام ہوم کر رہے تھے ٹی وی سکرینز کے اوپر, وہاں بیٹھ کے دکھائیں عوام کو کہ جی یہ رسیدیں ہیں, یہ میں نے گھڑی ویلیویشن کرائی ہے, یہ میں نے گھڑی بیچی ہے, اس شخص کو بیچی ہے, ساتھ اس شخص کو بٹھائیں, معاملہ ختم. کیونکہ آپ نے گھڑی چوری کی, کیونکہ اس وقت آپ نے توشہ خانہ میں پیسے جمع نہیں کرائے تھے,
آپ نے عمر فاروق کو گھڑی بیچی. آپ کے ہینڈلرز نے, جن کا نام شہزاد اکبر صاحب ہے اور فرح گوگی صاحبہ ہے, وہ گھڑی لے کر گئے. انہوں نے وہاں اس کا سودا کیا, وہاں نیگوسیشن کی. اس کے بعد وہ جو گھڑی کی مالیت کے پیسے جو نیگوشیٹ ہوئے آپ کے ہینڈلرز نے کیے, اس کو آپ کیش کی صورت میں چارٹرڈ پلین کے ذریعے پاکستان منی لانڈر کر کے آئے تھے, بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے چندے کے پیسے منی لانڈر کیے فورن فنڈنگ کے ذریعے, جس کا آپ نے آج تک جواب نہیں دیا. اپنے پہ الزام لگے تو کہتے ہو میں یو اے ای اور یو کے جاؤں گا, دوسروں پہ جھوٹے الزام لگا کر ان کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا. اور آج جو تبصرہ کر رہے تھے چور چور کا, تو 4 سال آپ کی حکومت تھی, آپ نے ان سب کو جیلوں میں ڈالا تھا. آپ نے نہ صرف شہباز شریف, نواز شریف, مریم نواز, بلکہ مسلم لیگ نون کی قیادت, پیپلز پارٹی کی قیادت, سب کو جیلوں میں ڈالا, ان کے بچوں کو جیلوں میں ڈالا, ان کی بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالا, ان کی بہنوں کو جیلوں میں ڈالا. 40 سال کا حساب مانگا, اور آپ کے ہی دور نے عدالتوں نے ان کو بیلز دیں, آپ کے اپنے دور میں. کیونکہ نیب, آپ ابھی کہہ رہے تھے نیب میرے پاس نہیں ہے, آپ کے پاس نیب نہیں تھا, آپ کے پاس نیب کی ویڈیو تھی. کہ مجھے یقین ہے کہ ان کو کوئی گولی نہیں لگی, ان کو غم لگا ہوا ہے. اور وہ لانگ مارچ اب ورک فرام ہوم میں تبدیل ہو گیا ہے, کیونکہ وہ بری طرح فنا ہو گیا ہے, ناکام ہو گیا ہے. لوگوں کو ان کے اصل مقاصد کا پتہ چل گیا ہے. کیونکہ ان کا کیا ہے, انہوں نے تو ایک دن آ کے کہنا ہے اٹ از بیہائنڈ می اینڈ اٹ از اوور اینڈ دیٹس اٹ. اور لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل آگے چلیں. ایسا نہیں ہوتا, آپ کو ہر بات کا جواب دینا پڑے گا. عوام آپ کی اصلیت جانتی ہے. خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں آپ کی حکومت ہے. ابھی کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں میری حکومت ہے لیکن میں ایف آئی آر نہیں کٹا سکتا, اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ اگر اختیار نہ ہو تو میں حکومت نہیں لوں گا. تو توڑے اسمبلی پنجاب کی, ختم کریں اپنی حکومت وہاں. اگر آپ اتنے بے بس ہیں کہ آپ اپنی ایف آئی آر نہیں کٹا سکتے اپنی مرضی کے مطابق, اپنی ضد کے مطابق, اپنے تکبر کے مطابق, اپنے الزام کے مطابق, اپنے بہتان کے مطابق, تو پھر آپ حکومت توڑیں. آپ کی حکومت ہے, اس میں وفاق اور شہباز شریف کا کیا قصور ہے؟ اور جو خیبر پختونخوا ہے وہاں کھولیں تالا احتساب کمیشن کا, لے کر آئیں بلین ٹری سونامی, ہیلی کاپٹر کیس, مالم جبہ, اور اپنے جو 4 سال اور اب 10 سال کے جو آپ کے وہاں بی آر ٹی پشاور کے داستانے کرپشن کی, وہ احتساب کا تالا کھلے گا تو اس کے بعد آپ انصاف کی بات کریں. بھئی پنجاب میں تمہاری حکومت, 4 سال آپ حکومت کر کے گئے, ملک میں تاریخی مہنگائی ہوئی, تاریخی قرضے لیے گئے, تاریخی بے روزگاری ہوئی, تاریخی غربت ہوئی, ملک کی فورن پالیسی تباہ کی, کشمیر کا سودا تباہ کیا. بات کرتے ہیں نواز شریف کی. آج تکلیف کیوں ہے نواز شریف کی یہ سب جانتے ہیں. تمہارے بچے ٹمپک 2 میں رہتے ہیں. کہاں رہتے ہیں تمہارے بچے؟ وہ آف شور کمپنی کہاں سے پیسے لے کر گئے تھے جو آف شور کمپنی کو پھر یہاں لا کے کہتے ہو میری بیگم نے دیا, بنی گالا کا محل دیا. کس منہ سے باتیں کرتے ہیں, یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ پاکستان کی عوام آپ کو, اور کہتے ہیں ظلم جو ہے, لوگ جو ہیں وہ ظلم کے خلاف نکلیں گے. میں نے یہ دسو ظلم ہویا کیڑا ہے؟ آپ سے گھڑی کا حساب مانگ رہے ہیں, آپ سے فورن فنڈنگ کا حساب مانگ رہے ہیں, آپ سے توشہ خانہ کے ڈاکوں کا حساب مانگ رہے ہیں, آپ سے ہیرے جو آپ نے اپنے اختیارات کو استعمال کر کے, فرح گوگی نے آپ کی بشرا بی بی کے کہنے پہ 2 کیرٹ کو 5 کیرٹ کیا, اس کا حساب مانگ رہے ہیں, زمینوں کے لین دین کا حساب مانگ رہے ہیں, ایل این جی, ایل پی جی, بجلی کے منصوبوں میں جو مافیاز کو آپ نے فائدے دیے اس کا حساب مانگ رہے ہیں. آج جو قلت گیس کی ملک کے اندر ہونے جا رہی ہے, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس وقت $2 کے اوپر ایل این جی مل رہی تھی, انہوں نے اپنے یہاں فرنس آئل کے مافیاز کو بٹھایا ہوا تھا جنہوں نے نئی ایل این جی کا سودا کیا, اور انہوں نے نئی ایل این جی خریدی اور فرنس آئل کے اوپر اپنے یہ پلانٹس چلاتے رہے. اور آج باتیں دیکھو. اس لیے یہ تمام نوٹنکی جو ہے, یہ جو تمام تماشے ہیں,
ظلم وہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے دن جیل ڈال دیا جاتا جیسے آپ نے ڈالا تھا. ظلم وہ ہوتا ہے کہ آپ کی بہنوں کو, آپ کی بیٹیوں کو, آپ کے بیٹوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا بغیر وارنٹ کے. آپ آج وارنٹس کی بات کر رہے تھے نا. ظلم وہ ہوتا ہے کہ جب باپ کو ایک جیل میں ڈالا جائے, اس کے ساتھ کمرے کے اندر بیٹی کو ہتھکڑیاں لگا کے جیل میں ڈالا جائے. ظلم یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بہن کو جیلوں سے گھسیٹ کے, ہسپتالوں سے گھسیٹ کے لے کر آیا جائے کیونکہ آپ کا ضد اور تکبر ہوتا ہے. ظلم یہ ہوتا ہے کہ کسی کو جیل میں نماز پڑھنے کے لیے کرسی نہ دی جائے, ڈاکٹر کی تک رسائی نہ دی جائے, دوائی نہ دی جائے, اپنے ٹیسٹ کی رپورٹ نہ دی جائے. یہ ظلم ہوتا ہے. ظلم یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر ثبوت کے بغیر اس پہ الزام لگا کر اس کو سزائے موت کی چکی میں ڈال کر اس کے اوپر کیڑیاں ڈالی جائے جس نے اپنے منہ سے آج تک اس کی بات نہیں کی. یہ ظلم ہوتا ہے جو ہم نے سہا ہے, ہماری جماعت نے سہا ہے, ہمارے قائدین نے سہا ہے. تم ظلم کی بات کرتے ہو.